خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق صبح 4:10 ہوا چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں شان سحر. یہ ہے شان رمضان 2026 اور الحمدللہ آج ہمارا یہ 8واں سحر کا 8واں نشریہ ہے. گویا یہ بطور مجموعی ہماری آج 15ویں نشست ہیں الحمدللہ. اور دنیا کے کئی ممالک میں آج 9واں روزہ اختیار کیا جائے گا. یعنی وہاں تو بس سمجھے کل عشرہ اولیٰ کا اختتام ہو جائے گا وہاں پہ کل, اور پاکستان میں ظاہر ہے پرسوں انشاءاللہ. علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہے. جناب قبلہ مفتی عامر صاحب, جناب علامہ مولانا عمران بشیر صاحب, مولانا کمال مہدی صاحب, مفتی سہیل حمدی صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. پہلا سوال چلائے گا, مفتی عامر صاحب سے جواب لیتے ہیں انشاءاللہ. Assalamu alaikum Walaikum and assalam. salam to all the ulama karam. My name is Hamza Mubin and I'm from Chicago, USA. یہاں پہ جو مساجد ہوتی ہیں وہ کافی جو ہے وہ دور ہوتی ہیں, like about 15 miles to 20 miles. تو یہاں پہ جو ہے وہ مساجد میں جو ہے وہ نماز پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. and if you're towards your work, اگر آپ کام کی طرف جا رہے ہیں اپنا on the way to work, تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی گاڑی جو ہے وہ قبلہ رخ کر کے اور اس کے بعد جو ہے گاڑی میں ہی آپ نماز ادا کر لیں اپنی؟ alright, noted sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبے کو اور مزید اضافہ فرمائے. ہاں, یہ اچھی قابل تعریف بات ہے نا کہ یہ ان کے لیے کنسرن ہے, انہوں نے اس کو ایڈریس کیا, پوچھا سوال کی صورت میں. جہاں تک انہوں نے مسئلہ ذکر کیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ مسجد میں چونکہ ڈسٹینس زیادہ ہے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں, اور واقعی 15 سے 20 کلومیٹر کوئی چھوٹا ڈسٹینس نہیں ہے, یہ بہت بڑا ڈسٹینس ہے. اس طرح میں یہ برا ماننے کہوں گا, لیکن آسٹریلیا کے ڈسٹینس سے تو خوف آتا ہے مجھے. یہ سڈنی اور میلبرن میں ذرا وہ 40 منٹ 55 منٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب بندہ کہہ رہے بھائی مطلب کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہمارا سالانہ جو ڈسٹینس ہے یہ اسی وجہ سے ایسے ہی ہے. تو اتنے طویل ڈسٹینس پر آپ کے اوپر باجماعت تو واجب نہیں ہوتی ہے. اچھا صحیح. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے وہ زمین پہ نماز نہ پڑھیں, گاڑی میں ہی نماز پڑھیں. مسجد میں نماز ٹھیک ہے آپ نہیں پڑھ سکتے, لیکن آپ گھر پہ پڑھیں, کوئی جائے نماز ہو وہاں پہ پڑھ لیں, جہاں پاسبل وہ وہاں پڑھ لیں. گاڑی میں نماز پڑھنے کی جو ہے نا عام اجازت احناف میں نہیں ہے. صحیح صحیح, بالکل نہیں ہے, سوائے اس کے کہ بہت مجبوری ہو, گاڑی آپ کے اختیار سے باہر ہو, وہ رک نہ رہی ہو اور آپ ڈرائیور بھی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ٹرین ہے, اس میں بہت مجبوری کی صورت میں, جہاز ہے اس میں مجبوری کی صورت میں اجازت دی ہے. ورنہ یہ سواریاں جو لوکل سفر کرتی ہیں جو ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں, ہم جہاں چاہے روک سکتے ہیں, اس میں یہ پرمیشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھیں. پیٹرول اسٹیشن آتے ہیں وہاں روک کے آپ نے سائڈ پہ پڑھ لیا سر, کچھ ہے نا ایسی کوئی بھی صورت کر لینی چاہیے. ہاں بالکل ایسی ہی ہے, بالکل صحیح ہے. اور مجھے خود ذاتی طور پر پڑھا, جی کچھ چاہے نماز بھی تو میں یہی کہنے والا تھا, بالکل کہ وہ ابھی ہم جب سفر کر رہے تھے تو ہمیں وہ ایئر لائن نہیں, ہمیں وہ ایک بہت اتنا سا وہ ایک چھوٹا سا پاکٹ میں وہ ایک جا نماز بھی دے دی, تو وہ زیادہ جگہ بھی نہیں گرتی. تو ہم نے سفر میں یہ کہا کہ اس کو ہم گاڑی میں رکھ لیتے تھے, یا ایون جیب میں بھی آ جاتی تھی. تو آپ جہاں چاہیں وہیں پہ اس کو کھول کے وہیں پہ بچھا کے کیمپس سے آپ جو ہے وہ قبلے کا تعین کرو اور وہیں پہ نماز پڑھ کے پھر وہی جا نماز دوبارہ. یہ ٹھیک ہے نا یہ طریقہ؟ اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہے. مطلب یہ ایک پریچنگ بھی تو ہے نا اسلام کی, کہ یار یہ اپنے رب کی عبادت میں کتنے میچور کتنے پابند ہیں. ہم نفلی کام دکھا دکھا کے کرتے ہیں اور فرض چھپا چھپا کے کرتے ہیں. تو فرض دکھا کے کرنے چاہیے, نفلی عبادت چھپا کے کرنی چاہیے. مناسب. کیا فرقہ جعفریہ میں کیا ہے اس پہ ایک بات خالی عرض کرنا چاہوں گا کہ بسا اوقات ہم تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے میں. ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات تو خیال کرنی چاہیے کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو, راستے میں رکاوٹ نہ ہو. آپ اگر پیٹرول پمپ کے پاس نماز پڑھیں تو ایک طرف ایسے ہو کہ نماز پڑھیں کہ کسی اور کے لیے تکلیف یا زحمت کا سبب نہ بنے. پبلک پارک میں اگر ہیں تو اس طرح سے ہو, لیکن بہرحال یہ کر لینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا اپنا ایک تجربہ یہ ہے کہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس میں ایک یہودی بھی تھے, ان کے عالم گفتگو کر رہے تھے. تو وہ سیٹرڈے تھا, تو سیٹرڈے کو ان کے یہاں پابندی ہے. پھر تو آج کی شریعت میں انہوں نے اس کو اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ وہ الیکٹرانکس استعمال نہیں کرتے. مثلا سیٹرڈے کو جو پابند ہیں مذہب کے, وہ مثلا موبائل ہے, باقی کوئی بھی الیکٹرانک آئٹم استعمال نہیں کریں گے, کیونکہ یوم السبت ان کے یہاں پر چھٹی کا, تعطیل کا دن ہے. تو وہ اتنی بڑی کانفرنس تھی, 300-400 لوگ تھے, میڈیا آیا ہوا تھا, پولیس والے سب, اور وہ گفتگو کرنے کے لیے آئے. انہوں نے سامنے مائک تھا, انہوں نے اس مائک کو ہٹایا
اور کہا کہ آج مجھ پہ یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ میں اس کو بات کروں, اور اس بغیر مائک کے انہوں نے بولنا شروع کیا. تو کچھ لوگوں کو آواز جا رہی تھی, کچھ کو نہیں جا رہی تھی, لیکن بڑا انہوں نے کوئی انہوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ میں کیا کہا. یہ کیا بات ہے کہ آج مائک ہی آپ استعمال نہیں کر رہے, اتنے لوگ بیٹھے ہوئے, کیمرے لگے ہوئے, سب کچھ ہے. انہوں نے اس کو ہٹا کے بڑے اطمینان کے ساتھ بات کی. تو ہمیں بھی اس پہ اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے ایسا ہوا کہ ہمیں پیسو نہیں ہونا چاہیے اس میں, بلکہ یہ کہ, اور نہ یہ کہ ہمیں کوئی اگریسو کسی پہ ہو جانا چاہیے, بلکہ یہ کہ جو آپ کا مذہب ہے اس پہ جو شریعت ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے. یہ مسئلہ زیادہ تر باہر وہاں پیش آتا ہے کہ جہاں پر مثلا جب سردیاں ہو جاتی ہیں تو دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو اب وہ جو جاب پہ جا رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, ان کے پاس گھر میں نماز کا موقع نہیں, مسجد میں نماز کا موقع نہیں ہے, تو کیا کیجئے. تو بہت سارے لوگ اس میں پھر بہرحال ایک شاید لا علمی کی وجہ سے مسٹیک کرتے ہیں, کہتے ہیں قضا کر لیں گے بعد میں. بہرحال قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو آپ سجدہ اور جانماز رکھ لیجئے اپنے ساتھ فقہ جعفریہ کے مطابق, جو سجدہ کا جس طرح سے ہے اگر وہ اس طرح سے عمل کر رہے ہیں تو, اور ساتھ میں پھر کہیں نہ کہیں نماز کے لیے اہتمام کر لیں. نماز کے لیے یوں چھوٹ نہیں ملے گی. نفل نماز کے لیے البتہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو اس میں قبلہ رخ ہونا لازم نہیں رہتا, یعنی وضو تو لازم رہتا ہے, لیکن اس میں اشارے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, نفلی نماز. ورنہ یہی ہے کہ گاڑی روک کر آپ سائڈ پہ کہیں پڑھیں. بالکل ایسے ہی, اور قبلہ رخ ہو کے نماز. بالکل. قبلہ مفتی صاحب یہ سوال نکلا ہے تو بتا دیں, اکثر یہ روش بھی دیکھیں لوگوں کی, وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ بڑا کیجولی لوگ کہتے ہیں کہ چلو پھر بعد میں قضا پڑھ لیں گے, تو یہ انہوں نے بتایا کہ نہیں اتنا آسان نہیں معاملہ. اس طرح میں نے دیکھا ہے یار پتہ نہیں ابھی شک ہو رہا ہے, پتہ نہیں پاک ہے نہیں, گھر جا کے آرام سے ذرا چینج کر کے پڑھ لیں گے, قضا پڑھ لیں گے. تو یہ اتنا آپ ایزیلی کیجولی یہ کر سکتے ہیں کہ چلو یار ابھی تو شاید پتہ نہیں پاک ہے نہیں ہے, کوئی گھر جا کے آرام سے پڑھ لیں گے. یہ ہوتا ہے نا. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. باقی سب کاموں کے لیے کپڑے پاک ہیں, جسم پاک ہے. وہ کہتے ہیں نا, جو آنا چاہو ہزار راستے, نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں. اچھا یہ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے, نماز پڑھ لیں یار وہ کپڑے پاک نہیں, کیا ہوا؟ ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہوا, بس شک پڑ رہا ہے. یہ جی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب تک یقین نہ ہو کہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے, اس وقت تک کپڑے آپ کا وجود پاک رہے گا. ٹھیک ہے, اگر ناپاکی لگی بھی ہے آپ اس کو دھو لیجیے. جی نماز پڑھنی, نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز اپنے اوقات میں فرض ہے, اپنے وقت میں فرض ہے. دیکھیں ایک جگہ آپ نوکری کرتے ہیں, صحیح ہے, 8 سے لے کر 4 تک, ایک مثال دے رہا ہوں, اور وہاں نائٹ کی شفٹ نہیں ہے, اور کوئی منہ اٹھا کر 5 بجے پہنچے کہ میں 5 سے رات تک پوری رات یہاں رہوں گا, تو کیا فائدہ. تو بھائی ہر ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کے رسول کی طرف سے, یہ ڈیوٹی آپ کو پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے, کپڑے ناپاک بھی ہیں اس کو پاک کیجیے, پاک کرنے کا طریقہ پانی ہے, پاک کیجیے, نماز پڑھے وضو کر کے. دوسری بات یہ کہ جو بھائی نے کہا, میں ان کو ایک تو حوصلہ افزائی کروں گا, اپریشیٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ مسئلے ہر کوئی نہیں پوچھتا. جی ان کے دل میں درد ہے. اچھا میں آپ سے کہوں کہ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم سفر میں ہوتے ہیں, USA میں بھی کہیں اور بھی, تو بعض اوقات مسجد نہیں ہوتی. اچھا وہاں پر جے نماز جو آتی ہے بالکل پاکٹ سائز, آپ اپنے پاس رکھ لیں. اچھا کہیں پر بھی اسٹیشن وغیرہ آتے ہیں, آپ سائڈ میں ایک اوٹ میں ہو کر آپ نماز پڑھیں, کوئی کچھ نہیں کہتا. سچی بات ایسے ہی. یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی کچھ کہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں, بالکل ٹھیک, بلکہ ادب و احترام کرتے ہیں اور راستہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. یعنی میں اگین وہ بار بار آسٹریلیا کا ذکر آ رہا تھا کہ رمضان سے پہلے میرا وہیں آنا ہوا, تو وہ نماز کا ٹائم نکلا جا رہا تھا جب ہم لینڈ کیے, تو بالکل ایسا تھا کہ وہ اس طرف واش روم ہے, میں نے ذرا ایک محتاط جگہ دیکھ لی کہ جہاں کوئی نجاست کا امکان ہو, یہاں پہ بیلٹس لگے ہوئے ہیں, سیکیورٹی. اچھا چونکہ ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا تو مجھے تھا کہ شاید زیادہ, تو وہاں سیکیورٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ہم نے آرام سے جانا بعد بچائی, نماز پڑھی, کسی نے کچھ دیکھا بھی نہیں اس طرح کہ آپ کمپلیٹ کر اپنا آرام سے. ورنہ مجھے حالیہ واقعی گیا تھا کہ شاید پتہ نہیں کوئی حساسیت ہے, تو سچی بات ہے ٹو بی فیئر کہ نہیں اس میں وہ انٹرپ, کئی مرتبہ یہاں ڈر لگتا ہے. کئی بار ایسا ہوا وسیم بھائی کہ ویٹنگ لاؤنج میں ہے, نماز کا ٹائم گزر رہا ہے, ایک کوٹ میں ہو کر پڑھی, کسی نے کچھ ایک جملہ آپ کے سوال پہ کہنا ہے. اچھا وہ کیا, جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ کپڑے خراب ہیں, بعد میں پڑھ لوں گا, مفتی صاحب نے جو جواب دیا وہ کمپلیٹ ہے, لیکن یہاں پہ ایک مارجن دینا چاہتا ہوں. بعض لوگ آپ جب کہتے ہیں نا نماز, تو وہ اس طرح بہانہ کیوں کرتے ہیں, فقہی مسئلے کے لیے نہیں, وہ کلیئر نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نماز, میرا موڈ نہیں, اللہ معاف کرے. تو ایسے موقع پہ ہمیں اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا چلو ان کا ایمان اتنا تو مطلب گوارا کر رہا ہے کہ میں صاف انکار نہ کروں, بہانہ کر کے ہیلا کر کے انکار کروں, تو اس لیے فقہی مسئلہ اپنی جگہ پہ درست ہے, مگر بعض اوقات لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ صاف انکار کرنا ہو سکتا ہے قلوب اور اذہان متوجہ اور آمادہ نہ ہو. میں نے موڈ نہیں ہے کہ ذرا سب میں ذرا اس کو وہ کر دوں. آپ ذرا بطور مجموعی نماز کی اہمیت کے حوالے سے 2 جملے کہہ دیجیے گا. شاعر کہتا ہے نا, پڑھو ہر دم درود ان پر, لیاقت ہو تو ایسی ہو
علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ واہ واہ۔ تو تھوڑا سا بھی جن کا اہل بیت سے اس مبارک گھرانے سے تعلق ہے تو وہ صرف اس واقعے کو سامنے رکھ لے کہ جنہوں نے کربلا میں جا کے بھی سجدے کو نہیں چھوڑا تو میں روٹین میں چھوڑوں، میں کیسا ان سے تعلق رکھنے والا ہوں، واہ واہ۔ میں کیسا ان سے پیار کرنے والا ہوں۔ اور کل قیامت کے دن بھی اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کل قیامت میں سب سے پہلا جو سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے۔ فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی، اگر نماز ٹھیک نکلی تو سارے کام ٹھیک، اور اگر نماز خراب نکلی تو سارے کام خراب۔ اور دیکھیے دنیا سے کوئی جا رہا ہو، جیسے ہم سب کا مشترکہ دوست راجہ مطلوب جاتے جاتے کوئی بھی ڈیمانڈ کر جاتا تو کیا خیال ہم پورا نہ کرتے ہیں؟ 100%۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو تو ہم اس کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں۔ کائنات کے وجہ کائنات امام الانبیاء دنیا سے پردہ فرما رہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اتقوا اللہ فی النساء، خواتین کا خیال رکھنے کے بارے میں فرمایا اور ملازمین کا، اور خاص طور پر جب آخری الفاظ بالکل جو آخری الفاظ نکلے ہیں وہ نماز 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 کی اہمیت۔ ہمارے سیالکوٹ میں جن کا ورلڈ کپ میں چوتھی مرتبہ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے تو یہ جرمنی کے اندر تھے اور وہاں پر پورے ورلڈ کے ایڈیڈاس کی ٹیم آئی ہوئی تھی، تو وہ چہرہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ مسٹر خواجہ مسعود آپ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی خیریت؟ تو دوسرا جو غیر مسلم ہے وہ دیکھ کر کیا کہتا ہے کہ ان کے نماز کا وقت ہو چکا ہے تو لہٰذا ان کو نماز کے لیے جانے دیا جائے۔ غیر مسلم محسوس کر رہا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو سب نے مشترکہ طور پر، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ وہاں پر ان چیزوں کو محسوس نہیں کیا جاتا، تو انہوں نے کہا ہم سب باہر جاتے ہیں، آپ ادھر نماز پڑھیں۔ واہ واہ۔ جب انسان نیت کر لیتا تو اللہ رستے بن جاتے ہیں۔ ہاں صحیح۔ وسیم بھائی میں تھوڑی سی بات کہوں گا، نماز کو بوجھ سمجھ کرنا پڑے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے، جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہمارے لیے ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب ساری توجہ نماز کی طرف۔ ایک فقہی حوالے سے مسئلہ بتا دیں، اپنے ساتھ ہی میرے پیش آیا تو آپ اور آپ احناف کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ ابھی جب میں کل جب میں جیسی نماز پڑھ کے میں اٹھاؤں تو وہ مجھے جو ساتھ جو دوست ہوتے ہیں انہوں نے توجہ دلائی کہ ارے یہ تو آپ کی تو یہاں سے خون نکل رہا ہے، وہ ایک زخم آ گیا ہوگا اس سے خون، تو میں نے دیکھا تو واقعی یہاں سے کافی خون نکل رہا تھا۔ تو پھر تو اب مجھے یہ ثابت ہو گیا کہ گویا جب میں حالت نماز میں بھی تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن تب اس کا مطلب خون بہہ رہا تھا۔ تو پھر ہم نے تو اس وقت یہ کیا کہ اس کو خون کو کر کے روک کے پٹی لگا کے پھر ہم نے نماز دوبارہ پڑھی۔ یہ ایسا ہی ہے چونکہ اس وقت حالت نماز میں معلوم ہوا، بے شک بعد میں نماز کی قضا کا وقت بھی نہیں ہوا تھا، نجاست لگی ہوئی جسم پہ، تو اس میں یہی کرنا شرعی فریضہ تھا۔ رفع عن امتی نسیان والخطا، جو جس طرح سے ہے کہ امت سے نسیان اور خطا کو دور کیا گیا ہے، یعنی اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ بہرحال فقہ جعفریہ کے مطابق جو فتویٰ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا تو آپ ٹھیک ہے، اس کو آپ کی پابندی لازمی تھی، لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے پڑھ لی نماز، سوائے ایک اور خاص نجاست کی جو خون کی آپ نے مثال دی ہے، اس میں نماز وہ دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دہرا لیا تو اچھا کر لیا آپ نے، ایک کار ثواب کیا، احتیاط کے مطابق عمل کیا، لیکن یہ کہ واجب نہیں تھا آپ پہ دہرانا۔ اچھا یہ احناف میں کیا ہے مسئلہ؟ واجب ہے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، پتہ چل جانے کے بعد واجب ہے۔ تو میں نے اتحاد بین المسلمین کا عملی ثبوت دے دیا میں نے۔ ٹھیک ہو گیا، اگلا سوال چلا ہے پھر۔ السلام علیکم، میرا کوشچن نماز سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ہم عورتوں کے لیے نماز کے دوران میں اپنے پاؤں کو کور کرنا، ڈھانپنا یا ساکس پہننا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، نماز کے وقت خواتین کا پیر ڈھانپنا ضروری ہے؟ نماز کے وقت عورتوں کا سارے بال، جسم، یہ سب ڈھانپنا ضروری ہے، ساکس پہننا ضروری نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ احناف کے مطابق جو خواتین کا جو حجاب، شرعی حجاب ہے، اس میں پیر آتے ہیں، پیر ڈھانپنا ضروری ہے یا نہیں؟ پیر ڈھانپنا اور یہ ہتھیلیاں اور چہرہ جو ہے وہ اس کی رعایت ہے احناف میں، فقہ احناف میں۔ احتیاطاً چہرہ ڈھانپنے کے لیے فی زمانہ علماء، بلکہ قدیم زمانے میں بھی علماء نے کہا ہے کہ احتیاطاً، لیکن جو حکم ہے حجاب کا، پردے کا، اس میں چہرہ شامل نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے فقہ جعفریہ میں؟ فقط پیر ڈھانپنا واجب ہے حجاب کے لیے، نماز کے لیے نہیں۔
यानी अगर एक खातून नमाज पढ़ी एक जगह कोई पर, नामहरम नहीं है उस कमरे में, कोई नामहरम नहीं है तो उन्होंने पैर नहीं ढापे, तो वो फी नफ्स ही वाजिब नहीं होगा, लेकिन ये कि नामहरम हो सामने तो फिर वाजिब हो जाएगा पर्दे हिजाब की की वजह डेफिनेशन में से। फ़िक़्ह जाफ़रिया में पैर है। जी, लेकिन ये कि चेहरा और कलाइयाँ ये खुली रख सकती हैं वो। ठीक है। चेहरा उस वक्त के जब मेकअप ना किया हो, जीनत ना की हो, अगर जीनत की हुई है तो फिर नामहरम से उसको छुपाना ज़रूरी हो जाएगा। एक आम चेहरा है ठीक है, तो फिर उन्होंने कोई ख़ास मेकअप वगैरह, जैसे शादी पे जाती हैं जब ख़वातीन या कहीं बर्थडे पे जा रही हैं और उन्होंने ख़ास मेकअप किया हुआ है, लिपस्टिक लगाई हुई है, तो फिर ऐसी सूरत में नामहरम से छुपाना वाजिब होगा, निकाब करना वाजिब होगा। बिल्कुल राइट। इस सूरत में आनात में भी यही है कि अगर तज़ीन आराइश या वो जो भी कह लें जब मेकअप वगैरह है, तो उस सूरत में हिजाब करना है ज़रूरी या नहीं? देखें, हमारे यहाँ आम तौर पर भी ये है, जैसे हदीस पाक के मुताबिक चेहरा और हथेली और कदम, जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया, लेकिन फ़ी ज़माना उलमाए किराम ने यही बात बयान फरमाई है कि जी चेहरे को ढांपा जाए, और अगर मेकअप किया हुआ है तो फिर और ज़्यादा हुक्म सख्त हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, मुनासिब। चलाइए इधर अगला सवाल चलाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये सवाल था कि क्या मगरिब की नमाज के बाद रोज़ा खोला जा सकता है या नहीं? मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद रोज़ा खोला जा सकता है मुफ्ती साहब? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस पाक है कि मेरी उम्मत उस वक्त तक फितरत पर रहेगी, खैर पर रहेगी, जब तक इफ्तार में जल्दी करेगी। यानी जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो जाए तो रोज़ा फ़ौरन इफ्तार कर लेना चाहिए। हाँ, किसी वजह से आप ऐसी जगह पर हैं कि रोज़ा इफ्तार करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, इन केस कोई देर हो गई है तो बरल कर सकते हैं। ठीक है, राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है हमें। जी, इसमें अतिमुस्सियाम इलल लैल के तहत कि रात तक रोज़ा मुकम्मल करो, तो फ़ुक़हा कराम ने हमारे यहाँ जो उसको अक्स किया है कि गुरूब आफ्ताब के बाद तकरीबन जो ज़िहाब उम्र मशरिक़िया है, यानी ये कि जो सुर्खी है वो ज़ाइल होना शुरू हो जाए, जिसमें तकरीबन 12 से 13 मिनट लगते हैं गुरूब आफ्ताब के बाद, उस वक्त रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। और अगर मगरिब की नमाज़ पढ़ कर भी वो इफ्तार करते हैं तो उससे उनका रोज़ा मकरू नहीं होगा, वो रोज़ा उनका सही रहेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल बता दें, फिर मैं आपसे एक आखिरी अगला सवाल चलाइएगा जी, मुफ्ती आमिर साहब जवाब देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा उलमाए किराम से ये सवाल है कि जब हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं तो उस दौरान अगर हमें कोई फ़ोन कॉल आ जाती है तो क्या हम कुरान पाक को मतलब थोड़ी देर बंद करके बात कर सकते हैं? और सही मुफ्ती साहब? जी बिल्कुल, आप कुरान पाक मौकूफ़ करके फिर आप फ़ोन कॉल अटेंड कर सकते हैं। ये मसला फ़र्ज़ और वाजिब का नहीं है, ये तरजीहात का मसला है। सही है जी, कि आप ज़्यादा वैल्यू किसको देते हैं। और बाज़ औक़ात तरजीहात का भी नहीं होता, कोई इतनी इम्पोर्टेंट अनअवॉइडेबल है तो अल्लाह ताला आपके साथ आसानी चाहता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला आपके साथ आसानी चाहता है, दुश्वारी नहीं चाहता है। लिहाजा वाकई कोई इमरजेंसी कॉल है वो तो अटेंड करना खिलाफ अदब भी नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही कोई फालतू जो सारा दिन मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, उसके लिए भी अगर आप तिलावत छोड़ दोगे तो ये ज़रा सा ये आप जो मैं इसको लफ्ज़ डांटना तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन इतना जो शफकत भरी जो आप एक वो करते हैं ना झाड़, बड़ा लुत्फ लेता हूँ मैं उसका, बड़ा इसमें राय यही। जी ऐसे ही है, बस इनकी डांट में नहीं, उस सवाल पे जी जी इनकी डांट तो और ज़्यादा अफजल है। और उसमें मुझे अच्छा सवाल में ये लगा कि जब उन्होंने सवाल किया कि अगर कुरान हम पढ़ रहे हैं उसके बाद कॉल आ जाए तो हिचकिचाए थोड़ा सा कि रोकूं क्या इस लफ्ज़ को कहने में, कि ये अदब था उनका कुरान के बारे में, कि वो खुद सवाल करते हुए भी उनकी ज़बान होता है ना, जब अदब का मकाम आ जाता है तो फिर बस ज़बान चुप हो जाती है, वो हमने इनमें महसूस किया। क्या बात। मौलाना इमरान साहब, आखिर आप कुरान मजीद का मौजूद, आप कुरान बीनी के हवाले से एक दो बातें करते हैं, बस हम रैप अप कर दें। अल्लामा साहब फरमाते हैं, गर ना हो तेरे ज़मीर पे नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राज़ी न साहिब कशाफ। एक है खाली कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर पढ़ना, सही है, और एक है कि वो दिलों पे भी उतरे। अगर दिलों पे नहीं उतर रहा और ख़ाली हम तिलावत कर रहे हैं तो हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए, क्योंकि कुरान बार बार कहता है अफ़ला यतदब्बरुनल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते? तुम्हारे दिलों के ऊपर ताले लग चुके हैं। अल्लाह तो हदीस पाक में आता है कि दिलों को जंग भी लग जाता है। इन्ना हाज़िहिल क़ुलूब तस्दा कमा यस्दाउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा, जैसे लोहे को पानी लगने से जंग लग जाता है, ऐसे दिलों को भी गुनाह कर करके जंग लग जाता है। तो पूछा गया वमा जिलाउहा, अल्लाह के रसूल उसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका क्या है दूर करने का इस जंग को? तो आपने फरमाया कसरतु ज़िक्रिल मौत व तिलावतुल कुरान, मौत को कसरत से याद करना और कुरान पाक की तिलावत करना। इसलिए अपना मामूल बनाएं कि रोज़ाना हर नमाज के बाद 5 मरतबा कम अज़ कम मौत को ज़रूर याद करें। मिजान अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि कोई ऐसा अमल है कि इंसान शुहदा के कदमों तक पहुँच जाए? तो आपने फरमाया जो रोज़ाना 25 मरतबा मौत को याद करे कि अल्लाह मेरी मौत में बरकत दे और मौत के बाद वाली ज़िंदगी में बरकत दे। कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम करे।
اللہ تعالیٰ اس کے دل جو گند آلود ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں، اللہ اس کا خاتمہ فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ نماز و قرآن کے حوالے سے بات ہوئی۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، تو آج کا جو موضوع تھا دونوں ہی، کہ میں نماز پڑھتا نہیں ہوں، خالی نماز سے عشق کرتا ہوں، و تلاوت ایک القرآن، فقہی خالی فریضہ نہیں ادا ہو رہا، اور میں تلاوت قرآن خالی کرتا نہیں ہوں، تلاوت قرآن سے عشق کرتا ہوں۔ کون؟ حسین ابن علی۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ، کیا کہنا، جزاک اللہ، زبردست گفتگو ہوئی۔ اور اگین کل موقع ملا اس پہ بات کریں گے، اس پہ حتمی کامنٹ علماء کرام کریں گے، لیکن میں آپ کو تجربے کی یعنی ایک خالی آبزرویشن میں بتا رہا ہوں، کبھی کبھی ہم لوگ کہتے نہیں لیکن کسی بھی انسان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ارے یہ اس کا تو لائف سٹائل یہ ہے، اس کی تو فیلڈ یہ کہاں نماز پڑھتا ہوگا۔ میں نے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہ جن کے بارے میں آپ ہوتا عمومی رائے قائم کریں کہ یہ کہاں، وہ باقاعدگی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پرس میں یا ان کے میں کوئی چھوٹا سا قرآن کا نسخہ بھی ہوتا ہے کہ جب موقع ملے تو ایسا میرا خیال ہے، اس پہ کل علماء سے بات کریں گے کہ اس طرح فوری کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینے سے بہت، یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں سب سے پہلے، پھر آپ سے ایز اے بردر شیئر کروں، تھوڑا محتاط رہنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت آرام سے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس پہ بات بھی کریں گے کہ لوگوں کو جج کرنا کتنی اچھی بات ہے یا نہیں۔ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔